نہیں رہا الیکشن کمیشن کو قابل شناخت بیلٹ پیپر چھاپنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی موجودہ رائے کا اطلاق حالیہ سینٹ انتخابات پر بھی ہوگا۔ آرڈیننس غیر مؤثر ہونے کے باوجود سربراہ ووٹ دیکھنے کی درخواست دے سکتا ہے۔ انتخابی کرپشن کی ٹھوس بنیاد ہو تب ہی ووٹ کا جائزہ لیا جا سکے گا۔ الیکشن کمیشن اپنے طور پر بھی ووٹ کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد صاحب۔ کنور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کرنے کے لیے۔ کنور صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بڑی رائے سامنے آ گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ نظر ثانی اور نہ ہی کوئی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ آپ اس رائے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی ساری؟ اصولی طور پر مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اٹارنی جنرل نے پھر ابہام پیدا کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جناب اس پر الیکشن کمیشن جو ہے ہماری سیکرٹ بیلٹنگ کے بارے میں ہمیں کوئی بتائیں، ٹیکنالوجی یا طریقہ بتائیں۔ تو یہ تو ایک رائے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو کوئی ایسا اور ٹیکنالوجی میری نظر میں تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے وہ ہارس ٹریڈنگ کو یا کٹ پریکٹس کو روک تھامنے کے لیے قدم اٹھا سکے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو ایک ہی جو ہے انہوں نے اپنا حلف نامہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کیا ہے، اس کے ذریعے وہ ووٹر سے بھی اور امیدوار سے بھی ایک حلف نامے پہ دستخط کروائیں گے ووٹ کاسٹ سے پہلے کہ ہم نے کسی قسم کا بھی کوئی کرپشن برائبری نہیں کی۔ اب اس کو اور اوتھ کمیشن سے انہوں نے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اب یہ تو بات یہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی جو انہوں نے حلف نامے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اب اگر کسی اسٹیج پہ آ کر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے کہ یہ معاملات جو ہے یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس کے خلاف ایکشن لینے کا مجاز ہے اور ان کو تاحیات بھی نااہل قرار دے سکتا ہے حلفیہ غلط حلف نامہ داخل کرنے کے جرم میں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن پاکستان کے محکم کو تسلیم کر لیا کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، کسی ادارے کے ذریعے یا کسی آرڈیننس کے ذریعے وہ ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اب اٹارنی جنرل صاحب اب مزید کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، ابہام پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا دانش مندی کا مظاہرہ ہے، لیکن تمام پاکستان کے حلقوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کا فیصلے کے بعد وہ آرڈیننس تحلیل ہو گیا، پریزیڈنٹ نے جو آرڈیننس جو جاری کیا تھا صدارتی ریفرنس وہ بھی ختم ہو گیا، مسترد ہو گیا، اٹارنی جنرل کا پوائنٹ بھی مسترد ہو گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پوائنٹ کو تسلیم کر لیا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ملک کے اندر 3 مارچ کو انتخابات ہو رہے ہیں تو اٹارنی جنرل صاحب اپنی دانشمندی اپنے گھر میں رکھیں، اس کو باہر پبلک میں نہ لے کے آئیں۔ الیکشن کمیشن خود ہی اپنا کوئی راستہ نکال دے گا، تو اس طرح سے ابہام نہ پیدا کریں۔ آپ نے پہلے ابہام پیدا کیا، آپ آرڈرس دے کے آئے اور آپ نے سینٹ کے الیکشن کو انتہائی لو پس میں لے کے گئے۔ آپ نے خود کہا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ چیئرمین یونین کونسل کے برابر ہوتا ہے، تو اب آپ اپنا جو ہے معاملہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ کنور صاحب، آپ راستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے لیے اب یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو رائے دے دی ہے، اب کیا آپشنز باقی رہ جاتی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے؟ الیکشن کمیشن پاکستان کو جو سپریم کورٹ نے بھی ان کو راستہ دکھا دیا ہے، ہم بھی آپ کے ذریعے ہم بھی راستہ دکھا رہے تھے۔ ان کے پاس آئین کا آرٹیکل 220 ہے، اس کے تحت جس ادارے سے بھی چاہیں خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے قومی احتساب بیورو FIA اور ISI کے ادارے کی خدمات حاصل کرے، تاکہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا کٹ پریکٹس ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی ازالہ بھی ہو جائے، خوف و ہراس پیدا بھی ہو سکتا ہے کہ ISI چیک کر رہی ہے یا قومی احتساب بیورو چیک کر رہا ہے یا SBR چیک کر رہی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال میں جو FIA کے پاس بہت بڑا ادارہ ہے، اس طرح کی کرائم کے بارے میں کرائم ونگ کا ان کا بہت بڑا انٹرنیشنل ادارہ ہے، ان کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان کے ادارے بہت اعلیٰ معیار کے ہیں۔